بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ایران میں جو جنگ ہو رہی ہے اس سے بھارت کے کون سے مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں یا حاصل کرنے کی وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ایران جنگ میں اور ایران کی امریکہ کی صلح میں ہندوستان کا کوئی کردار نہیں رہا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہی نہیں ہے، یہ تو کام کرنے کا ہے ہی نہیں. بہرحال جو بھی ہے، تو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو پالیٹکس چل رہی ہے ایران کی جنگ کے ریفرنس سے، خاص طور پر اسرائیل کے ریفرنس سے، افغانستان کے حوالے سے، اس میں ہندوستان کا جو ڈپلومیٹک کردار ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے. یہ کہ مستقل چیز نہیں ہوتی، آگے اور جب بات آگے بڑھے گی کچھ اور عرصے کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سال کے بعد، یہ بدل جاتی چیزیں. پاکستان کی یہ اہمیت نہیں تھی جو آج ہے 2 سال 4 سال پہلے، لیکن اب ہے وہ. تو یہ اس لیے یہ بات مستقل نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ آج کے حالات کی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت ہندوستان جو کوشش کر رہا ہے وہ گریٹ چیس بورڈ جسے کہتے ہیں، یوریشیا کا. یوریشیا وہ علاقہ ہے جس میں یورپ اور ایشیا کو ایک علاقہ سمجھا جاتا ہے. اور اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو یورپ سے نکلیں، روس میں آ جائیں، ترکی میں آ جائیں، اور وہاں سے آگے آذربائیجان اور آرمینیا اور ماسکو سے ہوتے ہوئے آگے ادھر ایران میں چلے جائیں، ادھر اوپر سے جائیں تو اوپر سائبیریا سے ہوتے ہوئے اب چین تک چلے جاتے ہیں، اور نیچے اگر جائیں ایران سے نکل کے پاکستان، اور پاکستان نکل پھر آپ افغانستان سے اور پاکستان سے دونوں سے چین میں چلے جاتے ہیں، اور نیچے ہندوستان رہ جاتا ہے. تو یہ جو پورا علاقہ ہے جسے کسی زمانے میں سلک روڈ، شاہراہ ریشم بھی کہا جاتا تھا، وہ یہی تھا. جب یہ سمندری راستے سے اتنی ٹریفک نہیں تھی تو چائنا سے لوگ لے کے نکلتے تھے اور یورپ تک جاتے تھے. وہ مارکو پولو کا سفر آپ نے پڑھا ہوا ہوگا اس کے بارے میں. تو بعد میں یہ سمندر کے راستے بعد میں ڈیولپ ہوئے، جب یہ اسٹیم انجن آ گیا اور یہ سارا کچھ ہو گیا. تو یہ بات میں کر رہا ہوں کہ امریکہ کے ایک بہت بڑے مفکر تھے، جیو پالیٹکس کے مفکر، فلسفی نہیں تھے. زبینسکی ان کا نام ہے، اور ان کی کتاب ہے دا گرینڈ چیس بورڈ، اور وہ انہوں نے لکھی 1997 میں، جبکہ سوویت یونین کا خاتمہ ہوئے 5-6 سال ہو چکے تھے. اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو بھی ملک، جو بھی طاقت یوریشیا پہ حکمرانی کرے گی، دنیا پر اسی کی حکمرانی ہوگی. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جب کولڈ وار کے دوران پورا جو سینٹرل ایشیا تھا وہ روس کے قبضے میں تھا، اوپر چین تھا، اس کے بھی امریکہ سے تعلقات نہیں تھے، تو روس اور چین ایک زمانے میں اکٹھے تھے. تو امریکہ کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا یہ. پھر امریکہ نے اپنے آپ کو نیٹو بنایا، یہاں تک محدود کر لیا، یورپ تک. اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو یوریشیا ہے اس میں یورپ اور اس کے بعد ایشیا کا جو علاقہ، اور خاص طور پہ سینٹرل ایشیا کا علاقہ، چین سے لے کے سینٹرل ایشیا سے لے کے پھر آگے ایران سے ہوتے ہوئے اور ترکی سے ہوتے ہوئے اور آرمینیا سے ہوتے ہوئے اور روس سے ہوتے ہوئے آپ آگے کیسپین کے ذریعے پھر آپ یورپ تک چلے جاتے ہیں. تو یہ جو ہے مین جو علاقہ ہے شاہراہ ریشم کا، سلک روٹ کا، یہی رہا ہے. اور یہیں پر جو ہے وہ جو چین کا جو پروگرام ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، جس کا کہ پاکستان میں جس کو ہم سی پیک کہتے ہیں، جو پاکستان میں جب بنا تو اس کو ہم سی پیک، وہاں کا سی پیک کہلاتا ہے، لیکن بڑا جو پروگرام ہے وہ BRI ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. وہ یہی تھا کہ جو اس علاقے پر اپنا جو ہے اثر رسوخ کیا جائے. امریکہ کی جو پہنچ رہی ہے، جو طریقہ کار رہا ہے وہ فوجی رہا ہے، کہ فوجی طریقے سے اپنی قوت کو منایا جائے. اس سے پہلے جو کولونیل طاقت تھیں، برطانیہ، فرانس وغیرہ، ان کا بھی یہی طریقہ. اس سے پہلے اسپین کا یہ بھی طریقہ تھا کہ فوجی طور پہ جا کے علاقے پہ قبضہ کرو.
لیکن اب جو چین نے جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنا اثر رسوخ بڑھاؤ، ٹریڈ کے ذریعے، انویسٹمنٹ کے ذریعے اور کاروبار کے ذریعے اپنا جو ہے اپنی طاقت بڑھاؤ، اور زیادہ سے زیادہ اپنے پاس جو مینوفیکچرنگ ہے، جو چیزیں انسانوں کو، لوگوں کو، معاشرے کو چاہیے وہ زیادہ سے زیادہ خود بناؤ اور لوگوں کو مہیا کرو، کم قیمتیں بناؤ، اچھی کوالٹی کی بناؤ، جو بھی کاروبار کے طریقے ہیں۔ اب اس میں ہندوستان بھی اس یوریشیا گیم کا حصہ بننا چاہتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ملک کو کوئی بھی خواہش کر سکتا ہے، لیکن ہندوستان جو رکاوٹ دیکھتا ہے وہ پاکستان ہے، کہ اس کو ہندوستان سے اگر آپ سینٹرل ایشیا میں جانا چاہتے ہیں، سینٹرل ایشیا سے پھر آپ یورپ جانا چاہتے ہیں اور اس علاقے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو پاکستان ان کو ایک رکاوٹ نظر آتا ہے، اس لیے انہیں چاہ بہار کا راستہ بھی اختیار کیا، لیکن وہ ظاہر ہے کہ اب وہ اس طرح کارآمد نہیں رہا، اس پہ پرابلمز ہیں، وہ انویسٹمنٹ ان کی اس طرح بارآور ثابت نہیں ہوئی جس طرح اس کی توقع تھی۔ پھر وہ انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ نیٹ ورک بھی بنایا، وہ بھی کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہوا۔ پھر سر بائیڈن کے زمانے میں وہ یورپ، انڈیا، مڈل ایسٹ ٹرانسپورٹ ہب بنانے کی کوشش کی گئی تھی، وہ بھی اس میں کوئی کام نہیں ہوا، صدر ٹرمپ نے آ کے وہ سارے ختم کر دیے۔ تو ہندوستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی ایمبیشن کے لیے بہت بڑی رکاوٹ دیکھتا ہے، اور ایران کی جنگ میں بھی وہ اس کا جو پالیسی رہی ہے وہ ایران کو سپورٹ نہ کرنے کی، کم از کم شروع میں اسے سپورٹ نہیں کیا، ابھی بھی اس طرح سپورٹ نہیں کر رہا، وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے، وہ اس کا امریکہ کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ نہیں ہیں، دوستانہ نہیں، جیسا کہ اس کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے اس کو اب ایران کے ساتھ وہ نہیں ہے، چاہ بہار والا جو ہے وہ اس کی انویسٹمنٹ اس طرح بارآور ثابت نہیں ہوئی جس طرح اس کو توقع تھی، تو اب اس کو جو ہے وہ پھر اسی پہ زور ہے ان کا کہ پاکستان کی رکاوٹ جو ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اور یہ میں خود الزام کے طور پہ بات نہیں کر رہا، ان کے ایک فارمر فارن سیکرٹری ہیں کمل سبل صاحب، جنہیں میں جانتا ہوں اپنے ڈپلومیٹک پوسٹنگ کے دوران، ان سے ملاقات رہی ہے، بعد میں ان کے ہندوستان کے فارن سیکرٹری بھی رہے ہیں۔ انہوں نے ایک مضمون لکھا کچھ دن پہلے، اور اس میں یہ لکھا کہ ہندوستان کا جو ہے پاکستان پرابلم کیا ہے، اس کا تھا دا اسٹریٹجک کانسیکوینسز آف پاکستانز کریشن، اور اس کا انہوں نے یہی لکھا کہ یہ جو پاکستان کو بنایا گیا، یہ ہندوستان کو کاٹ کے بنایا گیا اور جان بوجھ کے ہندوستان کو کمزور کرنے کے لیے بنایا گیا۔ لیکن یہ بات بنگلہ دیش کے بارے میں نہیں کہتے، صرف پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں، جو کہ مغربی پاکستان تھا اور وہ مشرقی پاکستان تھا، لیکن اب اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اس کو کاٹ کے بنایا گیا ہندوستان کو کمزور کرنے کے لیے۔ وہ یہ کہتے تو نہیں ہیں، لیکن اس کے معنی یہی ہیں کہ اگر ہندوستان نے اپنے آپ کو بڑا بنانا ہے، اپنی دنیا میں اپنے آپ کو بڑی طاقت بنانا ہے، تو یہ رکاوٹ ختم کرنا ہوگی۔ اس کے لیے اب وہ کہہ چکے ہیں، ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول، وہ کہہ چکے ہیں، پرائم منسٹر ان کے ہیں وہ لال قلعے کی فصیل سے کھڑے ہو کے یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم بلوچستان میں یہ کارروائی کریں گے اور بلوچستان کو علیحدہ کریں گے پاکستان سے۔ تو یہ گیم پلان ہے۔ اس میں پاکستان کے لیے جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایران کو بھی خوش رکھنا ہے، ایران کے ساتھ تعلقات بھی رکھنے ہیں، اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں۔ یہ بڑا مشکل بیلنس ہے لیکن پاکستان میں یہ اس قسم کی مہارت ہے۔ پاکستان جیسا کہ سرد جنگ کے دوران چین اور امریکہ کے درمیان بیلنس رکھا، امریکہ کے سیاٹو میں شامل تھے، سینٹو میں شامل تھے، لیکن چین کے ساتھ تعلقات ہمارے ہمیشہ رہے ہیں، خاص طور پہ سن 62 کے بعد ہمارے تعلقات میں بہت گرم جوشی آئی تھی، اور سن 65 کے بعد اور بھی زیادہ۔ تو بلکہ جو ایوب خان کی کتاب ہے فرینڈز ناٹ ماسٹر، وہ اسی حوالے سے تھا کہ امریکہ کے ساتھ جو ہماری دوستی ہے، تعلقات ہے، وہ اتنے فائدہ مند نہیں ہیں، ہمیں چین کی طرف جو ہے وہ ہاتھ بڑھانا ہے، اور چین کے ساتھ ہم نے مسائل حل کیے بھی، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ تو اس وقت پاکستان کو جو خطرہ ہے، جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، وہ ایران جنگ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس طرح الجھایا جائے، پاکستان کو اس طرح گھیرا جائے کہ وہ اوور اسٹریچ ہو جائے، انٹرنلی گڑبڑ کی جائے، جو کی جا رہی ہے،
بلوچستان میں خیبر پختونخوا میں آزاد کشمیر میں بھی شروع ہو چکا ہے کام کہ وہاں پر ہنگامے جاری ہیں، مارا ماری وہاں بھی ہو رہی ہے، لوگ مارے گئے ہیں وہاں پر بھی. اور میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ اس میں ہمارا اپنا قصور کیا ہے، وہ ہمارا اپنا قصور کافی سارے ان سارے معاملات میں. بلوچستان میں بھی ہمارا اپنا قصور ہے، کے پی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہمارے پالیسیز کا بہت اختیار ہے. آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہماری پالیسیوں کا بہت اختیار جو ہے وہ ہاتھ ہے اس میں. تو میں اس وقت وہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے اپنے جو ہیں خرابیاں وہ کیا ہیں. ہماری اپنی خرابیاں بھی ہیں، ان پہ بات کریں گے. اس بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا گیم پلان کیا ہے. ہندوستان کا گیم پلان یہی ہے کہ جو گرینڈ چیس بورڈ جس کا برزنسکی نے ذکر کیا، اور جو آج بھی 1997 کے بعد سے آج آلموسٹ 30 سال ہونے والے ہیں جب اس نے یہ لکھا تھا، تو وہ اس کی جو کتاب ہے چھوٹی سی کتاب ہے، بلکہ وہ کتاب میں نہیں ہے، اس کو پالیسی پیپر کہنا چاہیے. پالیسی پیپر ہے، بڑی گائیڈ لائن اس نے دیا، ریکمنڈیشن دی ہیں اس نے. اس کی گائیڈنس بیسیکلی یہی ہے کہ کوئی دوسرا ملک بھی امریکہ کے مقابلے میں یوریشیا میں، یوریشیا جو ہے سینٹرل ایشیا، یورپ اور چین تک کا جو علاقہ ہے، نیچے پاکستان تک کا، ہندوستان تک کا جو علاقہ ہے، یہاں پر کوئی دوسری بڑی طاقت جو ہے وہ اتنی طاقتور نہ ہو کہ امریکہ کو چیلنج کر سکے. خاص طور پہ روس کا انہوں نے ذکر کیا کہ روس کو دوبارہ ابھرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے. یوکرین کا اس نے ذکر کیا 1997 میں یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنا چاہیے. اور اسی لیے لڑائی جو یوکرین میں ہو رہی ہے اتنے سال سے، وہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ وہ اس کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں امریکہ اور یورپ والے، وہ اس کو ریزسٹ کر رہا ہے. اور یہ اس کتاب میں ہے کہ یوکرین کے بغیر، اگر یوکرین کے یورپ کے ساتھ مل جاتا ہے، امریکہ کے ساتھ مل جاتا ہے، تو روس جو ہے وہ یوریشیا میں اپنی جو ہے وہ استبداد، اپنا جو اقتدار ہے وہ قائم نہیں کر سکے گا. چین کے بارے میں وہ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ چین کے ساتھ آپ مخاصمانہ رویہ نہ رکھیں، ان سے دوستانہ رکھیں، کاروباری رویہ ان کے ساتھ رکھیں، لیکن چین کو ابھرنے نہ دیں کہ وہ آپ کے لیے چیلنج بنے. تو پاکستان کے لیے چیلنج ہے اب یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کے ایکسپنس پہ اپنے آپ کو دنیا کا طاقتور ملک بنانا چاہتا ہے. یہ لمبی بات ہے، وہ بنے گا نہیں بنے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو لیکن ان کا جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کو اندر سے کمزور کیا جائے اور پاکستان کو جو باہر سے گھیرا جائے. اور ایران جنگ کے دوران جب پاکستان کو یہ موقع ملا ہے اس سفارتکاری کا، اور پاکستان کا جو ہے وہ پروفائل بہت بڑھ گیا ہے. اس سے پہلے جو پچھلے سال مئی میں جنگ ہوئی اس کی وجہ سے پاکستان کا ملٹری پروفائل بہت بڑھ گیا. تو یہ ہندوستان کو 2 سیٹ بیک لگے ہیں، لیکن وہ اس سے ریکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس مضمون کا جس کا میں نے حوالہ دیا سبل صاحب کا، وہ اس مضمون میں یہی کہتے ہیں کہ پاکستان ایک دہشت گرد ریاست ہے. پاکستان دہشت گردی کے باوجود امریکہ اس کی کیوں حمایت کرتا ہے؟ اس کو پاکستان کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، اس پر سینکشن لگنی چاہیے، اس کو دہشت گرد ریاست قرار دیا جانا چاہیے. تو یہ ان کا مسلسل ایک مسلسل ان کی کوشش ہے ہندوستان کی. تو انشاءاللہ اس پہ کامیاب نہیں ہوئے، نہ ہوں گے، لیکن ہمیں اس بات پر جو ہے وہ توجہ دینی ہے پاکستان کو فارن پالیسی کے حوالے سے، اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے، کہ یہ جو پلان ہے یہ کامیاب نہ ہو. آپ کے ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں رکھنا نہیں آنا چاہیے، لیکن ایران کے ساتھ بھی جو ہے اس کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ ایک حد سے آگے گیا، اس نے اگر سعودی عرب میں حملے شروع کر دیے تو پھر کام خراب ہو جائے گا. پھر پاکستان کو جو ہے وہ پاکستان سعودی عرب کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ بات بالکل واضح ہے، پاکستان سعودی عرب کو نہیں چھوڑ سکتا، پیریڈ. اور ایران سے یہی سمجھایا جائے، ان کو ضرور کہا گیا ہوگا کہ آپ اس حد تک نہ جائیں کہ ہمیں اس طرف کھڑے ہونا پڑے. ابھی یہ جو باب المندب بند کرنے کی بات کی ہے یہ بھی بڑی خطرناک ہے کہ باب المندب اگر بند کر کے اب سعودی عرب کا تیل بھی بند کر دیں گے تو پھر معاملات اور بگڑیں گے، اور پھر پاکستان کو جو ہے وہ اس طرف کوشش کرنی پڑے گی، اور جو ہوتیز ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے میں پاکستان حق بجانب ہوگا. اس سے پہلے سعودی عرب نے کوشش کی تھی ان کا جہاز گرانے کی، جس میں ان کی لیڈرشپ، ہوتیز کی لیڈرشپ جو کہ علی خامنہئی کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے، اور واپس جب جا رہے تھے تو اس جہاز میں ساری لیڈرشپ ان کی تھی، اس کو مار گرانے کا کوشش کی گئی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. ایئرپورٹ پہ حملہ کیا اور ایئرپورٹ ریپیئر بھی ہو گیا، وہ اب دوبارہ فنکشنل ہے.
تو اس کے بعد پھر ہوتیز نے اب یہ شروع کیا کہ ہم آپ کے باب المندب کو بند کر دیں گے. تو باب المندب کو بند کرتے ہیں, اگر سعودی عرب پہ براہ حملے ہوتے ہیں تو پھر بات بہت بڑھ جائے گی. تو اس بات پہ پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے, پاکستان کی جو سفارتکاری ہے, پاکستان کی جو اسٹریٹجک ایسیٹس ہیں, ان کو اس طرف استعمال کیا جائے کہ یہ بات آگے نہ بڑھے, یہ بات آگے نہ بڑھے. امریکہ بہرحال مڈل ایسٹ میں رہنا چاہتا ہے, لیکن اس طرح نہیں رہنا چاہتا جس طرح اس سے جنگ سے پہلے تھا. وہ اپنے اڈے کم کرنا چاہتا ہے, وہ اپنے ہوائی جہاز بھی جو ہے اب وہ اٹھا کے اسرائیل لے گیا ہے. وہ ان کے ریفیلنگ ٹینکس جو ہیں, وہ بہت سارا اسلحہ جو ہے, کیونکہ یہ محفوظ نہیں تھا, اپنے جو سپاہی ہیں وہ ان کو اردن میں لے گیا ہے. اردن میں بھی ایران نے حملے کیے ہیں اور وہاں پر بھی ان کے سپاہی مارے گئے ہیں. تو یہ امریکہ کے لیے جو ہے بہت بڑا چیلنج ہے. اب یہ بات امریکہ اور ایران دونوں کو سمجھنی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو شکست نہیں دے سکتے. ایران امریکہ کو شکست نہیں دے سکتا, امریکہ ایران کو شکست نہیں دے سکتا. دونوں جتنا دیر مرضی لڑ رہے ہیں, یہ ممکن نظر نہیں آتا. تو بات ٹیبل پر ہی آنی ہوگی. اب کب آئیں گے, کیسے آئیں گے, لیکن پاکستان کے لیے جو ہے یہ گیم پلان بہت وسیع ہے. اور یوریشیا کا جو لینڈ میس ہے اس میں جو ہے وہ پاکستان کو اپنے انٹرسٹ کا اور اپنے جو علاقائی دوست ہیں ان کے انٹرسٹ کا خیال رکھنا ہوگا, کیونکہ اب علاقوں پہ زمین پہ قبضہ کرنے والا دور نہیں ہے. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ فوج آئی تو قبضہ کر لیا, ہندوستان پہ قبضہ کر لیا, ادھر فلپین پہ قبضہ کر لیا, چین میں گھس گئے, وہاں قبضہ کر لیا, جہاں بھی کہ فوج بھیج دیا قبضہ کر لیا, ہم آ گئے ہیں. اب وہ ماحول نہیں ہے, اب وہ پاسبل بھی نہیں ہے. اب جو ہے صرف آپ کو جا کے انڈائریکٹلی انفلوئنس کرنا ہوتا ہے. آپ لون دیں, آپ ٹریڈ کریں, اور آپ کو چاہیے, آپ کو زمین نہیں چاہیے, آپ کو منرلز چاہیے, ریئر منرلز ہیں وہ آپ کو چاہیے, آپ کو آئل چاہیے, انرجی چاہیے, آپ کو جو ہے اپنا انفلوئنس چاہیے, ٹریڈ کے ذریعے چاہیے, انفلوئنس چاہیے. امریکی پالیسی میں جو خرابی رہی ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ ہر بات کو اسلحے کے زور سے حل کرنا چاہتے ہیں. ہر بات اسلحے کے زور سے حل نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ ان کی نفسیات میں ہے امریکہ کی کہ نہیں, اس سے ہر بات کو جو ہے اپنے اسلحے کے زور سے حل کرو, بندوق لے کے آئی ٹھیک ہو جاؤ. وہ ایسا نہیں ہوتا نہیں ہے, ایسا بنتا نہیں ہے. لیکن ویتنام سے لے کے اب تک یہی ثابت ہو رہا ہے, لیکن وہ بدلنا مشکل ہوتا ہے. امید ہے کہ بدل جائیں گے. تو بات یہاں ختم کرتے ہیں, پھر اس درخواست کے ساتھ کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے کمنٹس دیجیے. بہت شکریہ. خدا حافظ.